اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی رشتے سے لگنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ جانتے ہیں بسم اللہ شریف کی فضیلت اور اس کی برکت اور اس کی عظمت اور اس کی شان نزول۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جو کوئی سچے دل سے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اس کی ہر بیماری، ہر وبا، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف کو اللہ رب العزت اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور اس بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں اور اسے صحت یاب کر دیتے ہیں اور اسے تنگ دستی سے دور کر دیتے ہیں اور اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پیارے آقائے دو جہاں، سرور کونین، سرکار دو عالم، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتا دوں جس کو پڑھنے سے 100 بیماریوں کا علاج اور ہر پریشانیوں کا اور ہر دکھ کا اور ہر مصیبت کا اور ہر پریشانی کا علاج ہے؟ تو پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سر میرے آنکھوں پر، آپ فرمائیے۔ تو میرے پیارے آقائے دو جہاں، سرور کونین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب کوئی مشکل کشا میں پھنس جاؤ، تم جب کہیں سفر کرو، تم جب کہیں ٹریفک میں جام ہو جاؤ، تم جب کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، تم جب کہیں پریشانی میں الجھ جاؤ، تم جب کوئی شادی کا نیوتا کرنے جاؤ، تم جب کوئی لڑکی کا ور تلاش کرنے جاؤ، تم جب کوئی گیسٹ کے گھر جاؤ، تم جب کوئی اچھی کام کرو، تم جب کوئی الجھن میں پھنس جاؤ، تمہارے گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے، تمہارے گھر میں کوئی پریشان ہو جائے، تمہارے گھر میں کوئی بیماری آ پڑے، تمہارے گھروں میں جب کوئی شیطانی حرکت آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کبریائے دو جہاں، سرور کونین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو۔ پھر دوسری جگہ پیارے آقائے دو جہاں، سرور کونین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو۔ کیونکہ اگر ہم اور آپ اس دنیا میں کتنا بھی ہم انگریزی دوائیاں کھاتے ہیں، ہومیوپیتھک دوائیاں کھاتے ہیں، آیورویدک دوائیاں کھاتے ہیں، نہیں، اگر علاج صحیح سے اگر نہیں ہو پاتا ہے اور ہم بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشانیوں سے گھر جاتے ہیں
اور اس وباؤں میں ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے ہر چیز سے نوازا ہے، میں نے تجھے علم دیا، میں نے تجھے بیٹا دیا، بیٹی دیا، میں نے تجھے روزی میں نے تجھے روزی دیا، میں نے تجھے ماں دیے، میں نے تجھے باپ دیا، میں نے تجھے قرب و جوار دیا، میں نے تجھے عزت دیا، میں نے تجھے شہرت دیا، میں نے تجھے ذلت دیا، تو کیا تم میری عبادت نہیں کر سکتے؟ تو تم تمہارے ہر کاموں کو بنانے اور بگاڑنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اگر تم میرے حساب سے زندگی گزارو گے تو ہم ہر کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اس چیز میں آ جاتی ہے۔ جیسے جنت کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اور جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم جب جنت کے باغوں میں جب جاؤ تو وہاں پہ تیسرا کلمہ کے ورد کیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی جنت کی باغ کیا ہے؟ جنت کی باغ مسجد ہے۔ جب مسجد میں جائیں تو یہ کلمہ کا ورد کریں، اور پھر پیارے آقائے دو جہاں سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم اگر زمین اور آسمان میں جتنی بھی جگہ خالی ہے، اگر تم ایک بار تسبیح پڑھتے ہو، سبحان اللہ پڑھتے ہو، تو تم یہ جتنی بھی جگہ خالی ہے 950 میل، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 950 میل دوری کی اسپیس ہے، تو پھر اس تیسرے آسمان کو اتنی، پھر چوتھے آسمان کو اتنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری نیکیوں سے بھر دیتا ہوں۔ اگر تم ایک بار تسبیح پڑھتے ہو تو ساری یہ زمین میں جتنی بھی جگہ خالی ہے نیکیوں سے میں بھر دیتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، تو پیارے آقائے دو جہاں سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس وجہ سے، کس کام سے آپ تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابا جان، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میرے گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی نوکر، کوئی سرونٹ نہیں ہے۔ آپ کوئی خادم، کوئی ملازم، کوئی سرونٹ میرے لیے انتظام کر دیتے تو بہت شکر گزار میں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مجھ پر کرم ہوتا اور رحمت ہوتی۔ تو میرے پیارے آقائے دو جہاں سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، تم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاؤ اور تم سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور
अल्लाह अकबर 34 मरतबा का विर्द करो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे कामों को अंजाम देने लगेंगे। यानी जब ये कोई तस्बीह विर्द करता है तो अल्लाह तबारक व ताला इस तस्बीह के बदौलत उसके कामों को अंजाम देने के लिए फ़रिश्तों को मुकर्रर कर देते हैं, और उसको रूहानियात ताकत मिलती है, और उसको गैब की ताकत मिलती है, और उसको ज़मीन और आसमान में जितनी भी जगह खाली होती है नेकियों से पूर कर दी जाती है, और जितने भी जिन्नात और इंसान और 18,000 मखलूक़ात होते हैं सबके दिलों में अल्लाह तबारक व ताला मोहब्बत अता फरमा देता है। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबसे मोहब्बत अता फरमा देता है, और जितने भी दुश्मन होते हैं सबके दुश्मनों के दिलों में अल्लाह तबारक ताला मोहब्बत अता फरमा देता है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत अपने दिलों में बसाएं, और नमाज की पाबंदी करते रहें, और अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत करते रहें। व आखिर दवान अनिल हम्द रब्बिल आलमीन।